بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں رانا فیصل ایڈوکیٹ اور میں اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر محترمہ مریم نواز صاحبہ۔ انہوں نے راولپنڈی میں ایک تنظیمی ورکر کنونشن جو ہوتا ہے اس سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور کچھ لطائف بھی سنائے ہیں۔ وہ چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو اپنے خطاب میں انہوں نے نواز شریف صاحب کے وہ دور حکومت میں جو کچھ منصوبے تھے ان کا ذکر کیا، موٹر وے کا ذکر کیا کہ راول پنڈی سے ہی اس کا سٹارٹ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور مسلم لیگ جو ہے وہ یہاں ہمیشہ جیتی ہے، اور پورے ملک کی طرح پنڈی جو ہے یہ بھی مسلم لیگ نون کا ہے، اور اس قسم کی گفتگو کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہنگائی کا بھی ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کے دور میں مہنگائی نہیں تھی، اور یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا۔ عمران خان صاحب پہ انہوں نے تنقید کی، اور نہ صرف عمران خان صاحب پہ انہوں نے تنقید کی بلکہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی ان پہ الزامات لگائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ الیکشن جو ہے وہ بہرحال ہونے جا رہا ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا اس میں ورڈکٹ آ چکا ہے، اور گورنمنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ 90 روز میں 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے کے پابند ہیں۔ اور جہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہاں جب جس وقت بھی ملک میں انتخابات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ وہ پارٹیز جنہوں نے انتخابات میں حصہ لینا ہوتا ہے یا جو بڑی پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے جلسے شروع کرتی ہیں، لیکن یہاں پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جلسوں کی بجائے ورکرز کنونشن جو ہے وہ کرا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی، اس حکومت کے دوران بھی انہوں نے ایک اپریل میں غالباً یا سوری مارچ میں راول اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا، اور اس کے بعد جب ان کا وہ رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں ان کی گورنمنٹ گئی، اس کے بعد بھی انہوں نے بہت سارے جلسے کیے۔ اب ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو دوسری پارٹی ہوگی اس نے بھی جلسے کرنے ہوتے ہیں، اور جلسوں کے لیے ضروری ہے کہ پھر اس میں لوگ بھی آئیں۔ جہاں آپ جلسہ کریں گے تو پھر اس کا لا محالہ کمپیریزن بھی کیا جاتا ہے کہ جی فلاں پارٹی نے اس جگہ جلسہ کیا تھا تو ان کے جلسے میں اتنے لوگ تھے، اور یہ جو پارٹی ہے اس کے جلسے میں لوگوں کی قابل ذکر تعداد نہیں ہے۔ اور اب تک اگر ان کے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے جہاں جہاں وہ گئی ہیں، بہاولپور میں بھی گئی ہیں، اور اب وہ ایبٹ آباد میں بھی گئی ہیں، اس کے ساتھ آج انہوں نے پنڈی میں بھی خطاب کیا ہے، تو وہاں لوگوں کی جو تعداد تھی اس کے حوالے سے میڈیا نے سب کچھ رپورٹ کیا تو لوگ اتنے نہیں تھے۔ اب یہ ایک عذر بہرحال ان کے پاس ہے کہ جی یہ ہمارا جلسہ نہیں تھا، اور ہم نے یہ صرف ایک پارٹی کے جو ورکرز اور عہدیداران تھے ہم نے ان کو بلا کے ہمارا ایک ورکر کنونشن جو تھا وہ کیا گیا تھا۔ اب یہ عذر کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی درست ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ جلسہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور کوئی بات یہ مانے نہ مانے، لیکن اب یہ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہے وہ شاید اس طرح ان کے جلسوں میں نہیں آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے۔ اس کی وجہ مہنگائی بھی ہے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، لیکن یہ بات طے ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات کی، وہ بلکہ لطیفہ ہی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے اس کو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی سوال ہوتا ہے کہ نواز شریف کب واپس آ رہے ہیں۔ اب پھر اس سوال کا جواب دینے کی بجائے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی نواز شریف کو جانا کیوں پڑتا ہے۔ اب شاید وہاں جتنے لوگ تھے وہ جواب دینا نہیں چاہ رہے تھے یا ان کے پاس جواب تھا نہیں، تو میں یہ بتا دوں مریم نواز صاحبہ کو کہ اگر یہ میری ویڈیو ان تک جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جانا پڑتا ہے کہ ان پہ کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہوتے ہیں، کرپشن کے حوالے سے ان پہ کیسز ہوتی ہیں، اور اب بھی وہ اگر ملک سے باہر ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ان کو کرپشن کیس میں سزا ہوئی بھی ہے، اور اس سزا میں بھی انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے ساتھ چیٹنگ کی، اور وہ میڈیکل گراؤنڈ جس کی بنیاد پر ان کو بیل گرانٹ کی گئی اس بیل کا بھی انہوں نے مس یوز کیا، اور وہ 8 ہفتوں کا وعدہ جو انہوں نے کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا، اور اب بھی وہ سزا یافتہ ہیں، اور سزا یافتہ شخص جو ہے وہ ملک سے باہر بیٹھا ہے اور یہاں کے نظام انصاف کا منہ چڑھا رہا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے بہرحال ایک قسم کا یہ لطیفہ ہی سنایا ہے، اور پھر ایک اور لطیفہ انہوں نے سنایا۔ آج سے 2 دن پہلے ان کا ایک پروگرام ہوا، جو پاکستان میں مشہور اینکر ہیں سلیم صافی صاحب، ان کا پروگرام ہے جرگہ جیو نیوز پہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب بھی احتساب شروع ہوتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب وہ لوگوں کا اگر نام لے لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا، بھاگتا کون ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر کوئی شخص ملک سے باہر ہے
اور اس کی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے، تو وہ صرف نواز شریف صاحب ہیں. اسے نواز شریف کے ساتھ ساتھ جو تھے وہ اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، ان پہ بھی یہی ایلیگیشن تھے. بلکہ ان کا تو وہ جو گھر تھا وہ، جس کو پتہ نہیں حجویری ولا ہے یا حجویری کوئی ایسا نام ہے جس کا، تو وہ بھی 4 فیٹ کرنے کا آرڈر ہوا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بڑی وہ دلچسپ گفتگو عطا تارڑ صاحب نے بھی کی ہے. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حسب روایت جو عدلیہ تھی اس کو نشانے پر لیا. عدلیہ کو نشانے پر لینے کی روایت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے مطلب پہلی دفعہ سامنے نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی تھی. انہوں نے عمران خان صاحب کا نام تو نہیں لیا، لیکن کہا کہ جی لاڈلے کو کچھ نہیں کہا جاتا اور لاڈلے کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ آڈیو ٹیپ جو سپریم کورٹ کے ایک معزز جج صاحب اور پرویز الہی صاحب کی گفتگو پر مبنی تھی اس کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی مطالبہ کیا کہ جی جج کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا اور کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی. اور پھر عمران خان صاحب کا بھی کہا کہ جی لاڈلے ہیں وہ اور ان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہوا، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا. تو تارڑ صاحب، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ لائر بھی ہیں شاید. انتہائی احترام اور ادب سے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ نواز شریف صاحب کا تو میں بات نہیں کرتا، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مختلف ایف آئی آرز ہیں، ان کی تعداد 70 سے زائد ہے. لیکن وہ ایف آئی آر اتنی بھونڈی آپ نے درج کرائی ہیں، مطلب ہے کہیں آپ نے ان پہ دہشت گردی کا کیس بنا دیا، کہیں آپ نے ان پہ اس گھڑی کا کیس بنا دیا جس گھڑی کی انہوں نے پیمنٹ کی تھی، اور پیمنٹ کرنے کے بعد قانون کے مطابق انہوں نے توشہ خانے سے وہ گھڑی لی تھی. کہیں آپ نے الیکشن کمیشن کی توہین کا الزام ان پہ لگا دیا، کہیں آپ نے انہوں نے نواز شریف کی توہین کا الزام لگا دیا. تو آپ نے ایسے بھونڈے اور سطحی قسم کے الزامات کے تحت ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہیں. ان ایف آئی آرز میں اگر آپ زور بھی لگا لیں تو آپ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کچھ بھی عدالت میں ثابت نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جب آپ کی گورنمنٹ آئی آپ کی پارٹی کی، آپ نے ایف آئی اے کے ایک بڑے قابل آفیسر کو بلا کر یہ ٹاسک بھی دیا تھا ایک پاکستان کی ایک طاقتور ایجنسی کے لوگوں نے کہ جی آپ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا کیس جو ہے وہ قائم کریں، بنائیں جس میں کورٹ میں ہماری رسوائی اور سبکی نہ ہو. لیکن آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ جب آپ کو ادھر سے ناکامی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اب عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ محاذ جنگ شروع کر دیا اور عدلیہ کو نشانے پہ لے لیا ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. تو میرے بھائی کارروائی حکومت میں آپ ہیں، آپ جو ہے وہ ریفرنس بنائیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں کہ اگر بھی سپریم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے اس منصب کو درست طور پر استعمال نہیں کر رہے، کسی پروفیشنل مس کنڈکٹ کا مرتکب ہو رہے ہیں یا ان پہ کوئی کرپشن کا ایلیگیشن ہے، تو آپ ریفرنس بنائیں. آپ کی گورنمنٹ ہے اور اس ریفرنس کو سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوا دیں. اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل بھی بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 209 جو ہے وہ، بلکہ میں یہ پڑھ بھی دیتا ہوں. آرٹیکل 209 اس میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کے سپریم جوڈیشل کوشن کی جو کمیشن کی فارمیشن ہے وہ کیا ہوگی، اور اس کے آخر میں پھر جو ہے وہ چیزیں یہ ہیں کہ مطلب اگر کسی جج کے اگینسٹ آپ کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوگی یا اس کو اس کے عہدے سے کیسے ہٹایا جائے گا. اس کا میں اردو مفہوم جو ہے وہ تاکہ سب کو سمجھ آ جائے وہ سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے کہ یا تو کوئی جج صاحب جسمانی یا دماغی معذوری کی وجہ سے اپنے عہدے کے فرائض منصبی کی انجام دہی کے قابل نہ ہوں، یا وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہوں، تو ان کی انویسٹیگیشن کی جا سکتی ہے. اور انویسٹیگیشن کے بعد کونسل جو ہے وہ صدر کو رپورٹ بھی پیش کرے گی کہ اس کی رائے یہ ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے کی جو اس کی انجام دہی کے قابل نہیں ہیں، یا انہوں نے بدعنوانی کے مرتکب ہوئے ہیں، یا ان کو اس عہدے سے برطرف کر دینا چاہیے. تو صدر صاحب جو ہیں وہ اس کو برطرف کر دیں گے. اب گورنمنٹ آپ کی ہے، سارے ادارے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ ایک پیج پر ہیں. تو آپ وہ جج صاحب جو ہیں فاضل جج صاحب سپریم کورٹ کے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کرپشن یا کوئی بھی مس کنڈکٹ آپ سمجھتے ہیں تو آپ ان کے خلاف جو کیس بنائیں، ریفرنس بنائیں، اور ریفرنس بنا کے جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھجوا دیں. اور آپ نے ایک بات کی کہ جی لاڈلا لاڈلا، تو عطا تارڑ صاحب لاڈلے جو ہیں وہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی بجائے نواز شریف ہیں. نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، ملک سے باہر بیٹھے ہیں، اور پھر ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج کرنے والی پارٹی کے سربراہ پر دہشت گردی کا مقدمہ بھی
درج کرتے ہیں، اور درج کرنے کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں گرفتار کروں گا، ان کا بندوبست کروں گا، اور بڑی دھمکیاں میں گفتگو بھی کرتی ہیں تو جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو نواز شریف بھی سزا یافتہ ہیں، تو ان کو بھی گرفتار کرا لینا۔ سزا یافتہ تو سزا یافتہ ہوتا ہے، وہ شاید ان کو چھوٹ اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کے لیڈر ہیں، اور آپ کے ایک سزا یافتہ جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہیں، اور پھر ان کی جس شخص نے ضمانت دی تھی کہ یہ 8 ہفتوں میں واپس آ جائیں گے، اب وہ ضمانت دینے والا شخص جو ہے، اور اس کے اپنے خلاف بھی کرپشن کے چارجز ہیں اور ان پہ کیسز ہیں، اور جس تاریخ کو ان پہ فرد جرم عائد ہونے تھی اس تاریخ کو ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، تو اب لاڈلا کون ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کے وزیر خزانہ کا تعلق ہے، آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی عدالتی مفرور تھے، ان کے خلاف بھی کیسز تھے، اور پاکستان میں آنے سے پہلے اور سینیٹر کا حلف اٹھانے سے پہلے ان کو سرکاری پروٹوکول شروع ہو گیا تھا، سرکاری جہاز پہ وہ آئے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ لاڈلا کون ہے؟ آپ کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف کرپشن کے جتنے الزامات ہیں اور جتنے کیسز ہیں اور جتنی ان کی پراپرٹیز باہر آئی ہیں سامنے، اور وہ پھر ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بینک ٹریل نہیں تھی، کچھ ایسا سلسلہ نہیں تھا جس سے وہ یہ بتا سکتے کہ جی ہم نے یہ پیسہ ایسے باہر بھجوایا ہے، یعنی پریما فیشائی منی لانڈرنگ کا جو ایلیگیشن ہے وہ ان کے خلاف درست ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی اے ایس آئی لیول کا اگر کوئی تفتیشی آفیسر ہے وہ بھی یہ نکال لیتا ہے کہ ہاں جی آپ نے پیسے باہر بھجوائے ہیں، جائیدادیں باہر خریدی ہیں، تو وہ ظاہر ہے منی لانڈرنگ ہے، بینک چینل کے تھرو تو آپ کا پیسہ باہر نہیں گیا۔ تو اب ان تمام تر کیسز کے باوجود، ان تمام تر پراپرٹیز جو دنیا میں باہر سامنے آئی ہیں پاکستان مسلم لیگ کے لوگوں کی، جیسے نواز شریف صاحب ہیں اور ان کے صاحبزادے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ پرووڈ ہے ایک قسم کی، اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ جیل میں بیٹھنے کی بجائے ایک جو ہے وہ ملک سے باہر ہے، ایک جو ہے انہوں نے آ کے حلف بھی اٹھا لیا وزیر خزانہ کی حیثیت سے، اور جو ان کے گارنٹر تھے اور وہ گارنٹی پوری نہیں کر سکے، وہ جو ہے وہ اس ملک کے وزیر اعظم بن گئے۔ تو لاڈلا کون ہوا؟ اپنا جو ہے وہ ریکارڈ بھی درست کر لیں، اور یہ لاڈلے کا لفظ جو ہے نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کے لیے استعمال کریں، یہ عمران خان صاحب کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، ان پہ جو آپ نے ایف آئی آرز بنائی ہیں، ان ایف آئی آرز میں ان کو جیل بھیجنا جو ہے وہ کم از کم آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں بہرحال عدالتیں موجود ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے بھی کرتی ہیں۔ اب جو آپ نے دہشت گردی کا الزام ان پہ لگایا ہے، اس میں کسی شخص کی نکسیر نہیں پھوٹی، کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی سرکاری گاڑی نہیں ٹوٹی، کسی بلڈنگ کو آگ نہیں لگائی گئی، اور کسی اسلحے کا استعمال نہیں ہوا، اور آپ نے ان پہ الزام لگا دیا ہے دہشت گردی کا۔ تو پھر آپ کے اس دہشت گردی کے الزام میں عدالتیں جو ہیں وہ کم از کم عمران خان صاحب کو دہشت گردی کے الزام میں تو جیل بھیجنے سے نہیں، ہاں البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے روڈ بلاک کیا، آپ 16 ایم پی او کا کوئی ایف آئی آر ان کے خلاف درج کرا دیتے، یہ سڑک بند کرنے کے حوالے سے کوئی پبلک نویسنس جیسے ہوتی ہے وہ آپ سلسلہ شروع کرتے، تو بہرحال کو آپ کے کیس میں شاید جان بھی ہوتی۔ لیکن آپ نے اب تک جو کیسز درج کروائے ہیں ان کیسز میں کوئی جان نہیں ہے، اور قانون کی نظر میں ایسے ایلیگیشنز کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ آپ نے اعظم سواتی صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی، آپ نے اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کے خلاف، شیخ رشید کے خلاف، اور اس طرح اور بہت سے لوگوں کے خلاف آپ نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، لیکن ان ایف آئی آرز میں تقریباً سبھی لوگوں کی جو ضمانت ہے وہ بڑا ارلی سٹیج پہ ہوگی۔ تو اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ الزامات جو ان پہ ایف آئی آرز میں لگائے گئے تھے ان میں کوئی جان نہیں تھی۔ تو عطا ترر صاحب، آپ کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ اپنا ریکارڈ درست کریں۔ ٹھیک ہے آپ مسلم لیگ نواز کی وکالت کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن بہرحال لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش نہ کریں، کوئی اتنا بیوقوف نہیں ہے، لوگ حقائق سے باخبر ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔